بس یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ اور پھر جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس توبہ کی قبولیت کا ذکر فرما دیا تو کسی بھی قسم کی مزید وضاحت کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہے نہ اس کا کوئی جواز ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے مبعوث ہوئے تھے، تو یہ کسی بغیر دلیل کے دعویٰ نہیں ہے۔ آپ کی تعلیم بھی مکمل ہوئی، آپ پر اتری ہوئی شریعت کا خدا تعالیٰ نے جب اعلان کیا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا قرآن کریم کی، تو آج تک اس کی حفاظت کے سامان بھی پیدا فرما رہا ہے۔ اگر شق القمر کا آسمانی معجزہ کفار کو دکھا کر مبہوت کیا تھا، تو چاند سورج گرہن کی رمضان کے مہینہ میں آپ نے آنے والے مسیح موعود کے حق میں پیش گوئی کر کے اس زمانے میں 1400 سال بعد بھی اپنی پیش گوئی کے پورا ہونے کا نشان، جو سوائے خدا تعالیٰ کی خاص تائید کے ممکن ہو سکتا ہے، ممکن نہ تھا، یہ دکھا کر اپنے زمانے کو قیامت تک پر منتج ہونے کا ثبوت مہیا فرما دیا آپ نے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات قرآن کریم میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کھول کھول کر بیان فرمائے ہیں۔ بس آج کے زمانے میں نہ حضرت موسیٰ کا عصا یا ید بیضا کا معجزہ ہے، نہ حضرت عیسیٰ پر اترنے والے کبوتر کا کوئی معجزہ ہے جو بعد میں کہتے ہیں ان کے شعلوں کی شکل میں ان کے حواریوں پر بھی اترا، جو ختم ہو گیا۔ بلکہ آج دنیا میں اگر کسی کا معجزہ ہے جو نئی شان سے معجزے دکھا رہا ہے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، جو آپ کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھائے۔ بلکہ تائیدات الہی کے معجزات ہم آج تک دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہے۔ بس آج اس تا قیامت رہنے والے دین اور تا قیامت رہنے والے معجزات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اپنے ذمہ داریوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ دنیا کو یہ بتانا ہے کہ آؤ ان معجزات سے حصہ لو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار محبت کی تعلیم اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی سے وابستہ ہے۔ اسلام پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، حالانکہ اگر جائزہ لیا جائے تو صلح حدیبیہ کے بعد زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور امن کے زمانے میں اسلام زیادہ پھیلا ہے۔ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اس فانی فضا کی اندھیری راتوں کی دعاؤں سے پھیلا ہے جس نے صدیوں کے مردے زندہ کر دیے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مسیح محمدی کو بھیجا ہے، کیونکہ یہ زمانہ تھا جس میں اسلام پر شدت پسندی اور دہشت گردی کا الزام مخالفین اسلام نے اپنی تمام تر طاقتوں کے ساتھ لگانا تھا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والا مسیح یضع الحرب کا اعلان کرے گا، جنگوں کے خاتمے کا اعلان کرے گا، تاکہ اسلام پر شدت پسندی اور جنگجو ہونے کا الزام اس اعلان کے ساتھ دشمن پر الٹایا جائے کہ جو تم کہتے ہو غلط کہتے ہو، بلکہ اسلام پیار اور محبت کی تعلیم دینے والا ہے۔ بس وہ مسلمان جو اس تعلیم کے خلاف عمل کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ اعلان ہے کہ مسیح و مہدی کی جماعت میں شامل ہو کر پیار و محبت سے دنیا کے دل جیتیں۔ بس آج اگر ہم اگر تمام مذاہب کی صحیح رہنمائی کرنی ہے تو مسیح محمدی کی پیار و محبت کی تعلیم نے، اگر یکسر الصلیب اور یقتل الخنزیر کرنا ہے تو مسیح محمدی کے برہان و دلائل نے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار لٹریچر چھوڑا ہے جو ہر اس شخص کے لیے جو اسلام پر اعتراض کرتا ہے دو دھاری تلوار ہے بن کر پڑتا ہے اس پر۔
وہ کتب ہمارے لیے آپ علیہ السلام نے لکھ کر جو قرآن اور حدیث کی حقیقی تفسیر ہے، جماعت کو وہ ہتھیار دیا ہے جو قیامت تک کند ہونے والا نہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھانے والا، اور آج تک آپ کے معجزات کا اظہار ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ برہان و دلائل اس لیے عطا فرمائے کہ آپ ہی تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اور محبت میں سرشار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے مرد میدان کی طرح کھڑے تھے۔ آج ہم جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات میں بھی معجزات کا ظہور دیکھ رہے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ آپ کے پیچھے ہے۔ قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں آپ کے حق میں پوری ہو رہی ہیں۔ آپ نے ہمیں وہ نہ ختم ہونے والے خزائن دیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آپ پر خاص فضل اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی دلیل ہیں۔ آپ نے خدا تعالیٰ سے علم پا کر قرآن کریم کے بے کنار سمندر کی وہ سیر ہمیں کروائی ہے جس کا آج سے پہلے تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ بس آج ایک اچھے حواری اور شاگرد کی طرح ہمارا کام ہے کہ دنیا کی بقا کے لیے، دنیا کو دائمی زندگی دینے کے لیے ان خزائن میں حصہ دار بنائیں، اس روحانی سمندر کی سیر کروائیں جو فرد بخش اور دائمی زندگی دینے والا ہے۔ آج جرمنی کے احمدیوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ کا یہ فرض ہے کہ تبلیغ کے لیے ایک خاص اور معین اور ایک کریش پروگرام بنائیں، کیونکہ جرمن قوم ایسی ہے جس میں دین کا رجحان ہے۔ چند کچھ عرصہ ہوا مجھے ایک جرمن ایمبیسی کے افسر ملے، انہوں نے کہا کہ جرمن قوم میں اسلام کو قبول کرنے کی طرف رجحان پیدا ہو رہا ہے۔ اس وقت مجھے انہوں نے بتایا کہ جرمنوں میں سے کم از کم ہمارے اندازے کے مطابق 3 لاکھ جرمن مسلمان ہو چکا ہے، اور یہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ اگر جرمنوں نے اسلام قبول کرنا ہے تو وہ احمدیت قبول کریں، کیونکہ حقیقی اسلام یہی ہے۔ بس یہ جو اسلام کی طرف رجحان ہے، اس کو حقیقی اسلام کی طرف رجحان میں ڈھالنے کی کوشش کریں اور ان تک پیغام پہنچائیں جو اسلام کی تلاش میں ہیں۔ اور اس کے بغیر اگر یہ آپ نہیں کر رہے تو اپنے احمدی ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے، ان کو بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیا ہے آپ نے۔ بس اس کے لیے خاص کوشش کریں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک موسیقی کی طرف توجہ دلائی تھی اپنی ایک تقریر میں، جو آج سے 1500 سال پہلے بجائی گئی تھی، جس نے دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا تھا، عرب و عجم کو خدا تعالیٰ کے حضور لا ڈالا تھا۔ وہ موسیقی جو آج سے 120 سال پہلے مسیح و محمدی نے دوبارہ بجائی ہے، جس نے جھوٹے خداؤں کی کلی کھول دی، جس نے خدا واحد و یگانہ کی حکومت کا بگل بجا کر بندے کو خدا ماننے سے بچایا، جس نے تمام دنیا کو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا ڈالنے کا اعلان کیا۔ پھر وہی موسیقی جس کی طرف آج سے 50-60 سال پہلے، جیسا کہ میں نے کہا، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے توجہ دلائی جماعت کو، تاکہ آسمانی بادشاہت کے قیام کے نظارے دنیا دیکھے۔ آج یہی موسیقی ہے جو ہماری زندگی اور بقا اور دنیا کی زندگی و بقا کے لیے ضروری ہے۔ بس آج زمانے کے حسن حسین کی پناہ میں آنے والوں، پھر اس نوبت خانے سے ایک شان کے ساتھ اس موسیقی کی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے جو تمام دنیاوی موسیقیوں پر حاوی ہو جائے۔